ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ منگل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ٹرمپ کا اعلان، کہتے ہیں میرے نمائندے کل شام مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ ہم ایک بہت ہی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کر رہے ہیں۔ یقین ہے ایک معاہدے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ امید ہے ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران میں ہر ایک پاور پلانٹ اور ہر ایک پل پر حملہ کرے گا۔ ایران نے کل آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جگہ کی خلاف ورزی کی گئی۔ فرانسیسی اور برطانوی بحری مال بردار جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع نہیں کیے، دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے، ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ ایران اپنے جوہری حقوق سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ، اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر 18,000 نفری تعینات کی جائے گی۔ پنجاب سے 7,000 نفری اسلام آباد پہنچ چکی۔ اسلام آباد پولیس، پاک رینجرز اور ایف سی بھی معمور ہوگی۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بند کر دی گئی ہے۔ ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کو مذاکرات پر فوری طور پر سرکاری تحویل میں لینے کا فیصلہ۔ ہوٹل میں موجود شہریوں کو 3 بجے تک ہوٹل خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ مہمانوں کو متبادل رہائش فراہم کرنے کی پیشکش، انتظامیہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ ہوٹل انتظامیہ کی بھی تصدیق۔ نئی امریکی تجاویز زیر غور ہے، ابھی جواب نہیں دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بیان میں کہا کہ بات چیت دوبارہ تب شروع ہوگی جب دشمن حد سے زیادہ مطالبات نہیں کرے گا۔ بات چیت کے دوران دشمن نے مزید مطالبات شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی قوم کے مفاد پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ایران کے مطالبات میں سے لبنان کی سیز فائر بھی شامل تھی۔ صہیونی حکومت نے شرط کی شروع سے ہی پامالی کی۔ ایران کے موقف پر اسرائیلی لبنان میں سیز فائر پر راضی ہوا۔ جنگ ختم ہونے تک آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑ سکتے۔ جہازوں کو فیس ادا کر کے ان روٹس پر جانا ہوگا جو ہم بتائیں گے۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر غالباف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہو گیا۔ دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، ہم نے 40 روز جنگ لڑی۔ دشمن سمجھتا تھا کہ ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا، یہ بھی نہ ہوا۔ امریکہ نے نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھے۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ ٹرمپ کی زیر صدارت ایران جنگ پر اہم بیٹھک، سچویشن روم میں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت، نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ، اسٹیو وٹکوف اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ امریکی عہدیدار نے کہا مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے ایرانی صورتحال پر اجلاس کے دوران ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے کم از کم 1 مرتبہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون کیا۔ موجودہ صورتحال اور ممکنہ پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کریں گی، ایرانی آرمی چیف نے کہا۔ فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی ایرو اسپیس کمانڈر کا کہنا ہے جنگ بندی کے دوران میزائل لانچرز کی تجدید کی رفتار پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ میں دھکیلا۔ امریکہ کی سابق نائب صدر کیملا ہیرس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ پر مجبور کیا۔ ٹرمپ ایک ایسی جنگ میں دھکیلے گئے جس میں امریکی عوام کی کوئی دلچسپی نہیں۔ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ امریکی عوامی خواہشات کے خلاف ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں، بحری جہاز ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کا حکم دیا۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے کو دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ بحری جہاز اور ان کے مالکان ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ یمنی حوثیوں کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی، کہا ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ بند کر سکتے ہیں۔ ایک بار باب المندب بند کیا تو پھر کوئی بھی اسے نہیں کھول سکتا۔ روس کی دوبارہ ایران کے افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ سربراہ روسٹم نے کہا کہ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی، اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی سیکرٹری خارجہ یوئیٹ کوپر کی ملاقات۔ ایکس پر لکھا، اسحاق ڈار سے جنگ بندی میں توسیع پر گفتگو ہوئی۔ آبنائے ہرمز مکمل کھولنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات پر پاکستان کے کردار کے شکر گزار ہیں۔ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کا میز پر لانا معجزے سے کم نہیں۔ بات چیت کے دوران کئی بار گرما گرمی ہوئی، کئی بار معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میٹنگ روکنی پڑی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقہ تقریب سے خطاب، کہا اسرائیل کا ہماری کتاب میں وجود ہی نہیں۔ مودی نے پاکستان کے خلاف جارحیت دکھائی۔ شہباز شریف نے کہا بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں دنیا بھر میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جوڑی کا چرچا ہے۔ اس وقت ملٹری حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے حماقت کی۔ حملہ نہ کرتا تو کس طرح پتہ چلتا کہ ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے بعض علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن، لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر، فرنگی، اورنگی ٹاؤن میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب 2800 میگا واٹ ہے۔ لیسکو میں شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب اور رصد میں 600 میگا واٹ کے فرق کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں کو تاخیر سے ادائیگی کرنے والی شوگر ملز خبردار۔ تاخیر پر شوگر ملز کو سود کی ادائیگی کی تجویز سامنے آ گئی۔ دستاویز کے مطابق شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن سے متعلق فائنل رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ مقررہ وقت تک ادائیگی نہ ہو تو شوگر ملز پر مارک اپ کی ادائیگی لازمی قرار دی جائے۔ پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے ادائیگی میں تاخیر پر خودکار سود لاگو کیا جائے گا۔ مری اور کوٹلی ستیا میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب کے پہلے اسکائی گلاس برج کی اصولی منظوری۔ لینڈ سلائڈنگ سے نمٹنے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ۔ متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 3 نئے ہاسپٹیلٹی زونز اور پارکس کے قیام، جدید جیولوجیکل گارڈن، گلمپنگ پورٹ ولیج اور پیرا گلائیڈنگ کلب کی بھی منظوری دے دی گئی۔ گلاس ٹرین اور شیئر لفٹ سمیت متعدد منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پانی کی فراہمی اور رین واٹر ہارویسٹنگ منصوبوں کا بھی جائزہ۔ صوبے میں پہلے فیسلٹی مینجمنٹ یونٹ کے قیام کی اصولی منظوری دے دی گئی۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت حیدرآباد واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر اہم اجلاس قاسم آباد میں 6 MGD پلانٹ کی منظوری پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے گوٹ مصری شیخ میں 22 ایکڑ زمین مختص منصوبے سے قاسم آباد اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی قلت پر قابو پانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی فوری عمل درآمد شفافیت اور تیز کارروائی کی ہدایت کہا عوام کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کیا وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرانے کی کوشش کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں مزید کہا بلاول بھٹو کی قیادت میں سندھ میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں پیپلز پارٹی پر تنقید کا جواب کارکردگی سے دیا جائے گا پنجاب خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری ریکارڈ کی گئی خیبر پختونخوا میں سوات کرک مالاکنڈ ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بارش ہوئی جبکہ کلیات اور وادی ناران میں برف باری وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام پر بند ہو گئی جس کے سبب سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں بلوچستان کی وادی زیارت کے بالائی علاقوں توبہ چکسئی اور توبہ کاکڑی میں بارش شاہراہ قراقرم کوہستان لاچی نالہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند خلیجی کشیدگی میں مودی کی اسرائیل نواز پالیسی پر بھارت کی نام نہاد اسٹریٹجک خود مختاری پر سوالات اٹھ گئے ایشیا ٹائمز کے مطابق ایران معاملے پر بھارتی خارجہ پالیسی غیر واضح اور غیر مؤثر ہے پاکستان امریکہ ایران کشیدگی میں فعال سفارتکاری اور ثالثی کے باعث عالمی توجہ کا مرکز ہے بھارت کی سفارتی سرگرمیاں محدود رہیں چین پاکستان قربت سے خطے میں بھارت کی اہمیت متاثر ہوئی ماہرین کے مطابق پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں الٹا بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں